ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے مقتدر اعلیٰ اور حکم بالا سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سینوں پر ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ تو مصافحہ یہ بیماری نہیں ہے، جبکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں احتیاط کے احکامات موجود ہیں۔ یعنی کہ احتیاط سے منع نہیں کیا، نہ کہ آپ اسلامی شعائر کو ہی ختم کر دیں۔ احتیاط سے اسلام نے احتیاط کا ہمیں حکم دیا، جی بالکل، لیکن اسلام اور اسلامی شعار کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بالکل۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون کی بیماری ہو وہاں مت جاؤ، ٹھیک ہے، اور جو اس شہر میں ہو وہ وہاں سے نہ نکلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کو وہیں بند کر دیا، جی، اور آج پوری دنیا میں وہی قانون رائج ہے، جی، کو کہتے ہیں جو جہاں ہے وہیں رک جائے، وہیں رک جائے، جی، تاکہ اس سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں۔ جی، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزرے ہیں، دنیا اسلام کی طرف رخ کر رہی ہے۔ جی، ہمارا پڑوسی ملک جو سالوں سے اپنے شہریوں کو قرآن مجید نہیں پڑھنے دیتا تھا، اس بیماری میں اس نے بھی قرآن مجید تقسیم کی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ جو انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، اس سے جو شفا ملتی ہے اس کا نعم البدل سبحان کوئی نہیں اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ہی شفا ہے۔ بالکل، قرآن مجید ہی میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ ہمارے ہاں اس بیماری سے بچنے کے لیے اسکول بند کر دیے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیز اور کالجز بند کر دیے، لیکن خدا را مسجد نہ بند کرو۔ وہیں تو اللہ کو جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو منانا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، ہم مسجدیں نہیں بند کر رہے، ہم تو اجتماعات بند کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے تو ہر بیماری کی موجودگی میں نماز سے تو نہیں روکا۔ نماز کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو معذور تھا، جی، اور اس کا عذر بھی معقول تھا، اس نے کہا حضور میں نابینا ہوں، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ گھر پر نماز پڑھ لیں۔ وہ نابینا شخص اٹھا اور واپس چلا گیا بغیر کسی شخص کی مدد کے۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ کہا جی حضور سنتے۔ تو فرمایا جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث ختم ہو گئی یہاں پہ۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے کہا جی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد اجازت کی ممانعت کیوں کر دی؟ جی، اس لیے کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ معذور تھے، لیکن جب وہ بغیر سہارے کے گھر واپس جا سکتے ہیں تو مسجد میں بغیر سہارے کے آ بھی سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اجازت منسوخ فرما دی اور فرمایا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ یہ ان کی آنکھوں کا عذر ایک بڑا سیریس عذر تھا جی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن اس کے اندر بھی نماز جماعت سے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تو میں حکام بالا سے یہی گزارش کروں گا کہ مسجدوں کو بے آباد نہ کریں، مسجدوں میں جمعہ کے خطبات ہونے دیں، اس میں علماء موذی امراض سے نپٹنے کا علاج بتائیں، احتیاطی تدابیر بتائیں۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے، اگر آپ کوئی پیغام پوری دنیا میں فوری طور پہ کنوے کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے ائمہ کی ڈیوٹی لگائیں، اپنے اپنے حلقے میں وہ واز کریں تو پیغام پوری دنیا میں چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ مسجدیں بند کر دی جائیں، یہ اسلام کا اچھا اور مستحسن عمل نہیں ہے مسلمانوں کا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حضور سربر سجود رہنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔